للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان اللہ خبیر بما تعملون صدق اللہ العظیم غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے قبلِ دین مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم تست منی رائے خدا جویو خدا بینو خدا دا مددے بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستہ رات و پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ممبر پر رونق افروز صدر محفل حضرت علامہ پیر سید عزیز اشرف صاحب اشرفی الجیلانی و جملہ عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسروِ خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اس طریقے سب مل کر میرے ساتھ پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق تعالیٰ کیا، شکر کرم ترس سزا بھی نہیں وہ بھی نہیں، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آج کی یہ محفل عرس سراپا قدس اور دستار بندی کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ میں صمیم قلب کے ساتھ آپ سب کو اور بالخصوص حضرت قاری نثار صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس ادارہ قطبیہ کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے۔ آپ لوگوں نے بڑی محبتیں اور پیار دیا، اب تھوڑی دیر اگر آپ گفتگو سن لیں تو بڑی نوازش ہوگی۔ یقیناً آپ لوگوں کی محبتیں ہیں کہ آپ لوگ یہاں پر اتنی رات گئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، اس لیے کہ آپ لوگ سر شام سے یہاں پر تشریف فرما ہے، عرس کی طرح آپ آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و طفیل اس عرس کی تقریب کو ہمارے آنے کو قبول فرمائے۔ عرس کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے، جو دنیا کے اندر بہت سارے لوگ جیتے ہیں، بہت سارے لوگ مرتے ہیں، بہت سارے لوگ دنیا میں آتے ہیں، بہت سارے لوگ دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں، مگر ہر بندے کا عرس نہیں ہوتا۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے بادشاہ موجود ہیں لیکن ان کے عرس نہیں ہوتے، اور اگر کوئی ان کا عرس کرے بھی تو اس عرس میں اتنی عقیدتوں کے ساتھ لوگ نہیں آ سکتے، اتنی بڑی تعداد میں لوگ جمع نہیں ہو سکتے۔ آپ غور فرمائیں، ہندوستان کے اندر کوئی بینر نہیں لگتا، کوئی پوسٹر نہیں لگتا،
کوئی نہ مولانا اعلان کرتے ہیں، نہ مولوی صاحب اعلان کرتے ہیں، نہ مفتی صاحب اعلان کرتے ہیں، نہ کوئی خانقاہ اعلان کرتی ہے، صرف رجب المرجب کا چاند افق پہ نظر آ رہا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں غریب نواز کے دیوانے اجمیر شریف کے اندر بغیر کسی تشہیر کے پہنچ جایا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے سرکار سالار مسعود غازی رحمت اللہ علیہ کے آستانے پہ دیکھیں، محبوب الہی کے آستانے پہ دیکھیں، قطب الدین بختیار کاکی کے آستانے پہ دیکھیں، سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے آستانے پہ دیکھیں، غرض کہ آپ جس ولی کے آستانے پر جائیں، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ لوگ جمع ہوتے ہیں۔ آخر یہ عرس کیوں ہوتا ہے؟ عرس کن لوگوں کا ہوتا ہے اور عرس کا مقصد کیا ہے؟ اگر آپ اس کو محسوس کرنے کی کوشش کریں تو محسوس کر سکتے ہیں۔ دنیا کے اندر لوگ آتے بھی ہیں اور آ کر دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں۔ جو دنیا کے لیے جیتے ہیں ان لوگوں کا عرس نہیں ہوتا۔ جو اب کھانے پینے، روٹی اور کپڑے اور مکان کے لیے جیتے ہیں ان کا عرس نہیں ہوتا۔ عرس اللہ اکبر ان لوگوں کا نہیں ہوتا جو دنیا کے بن کر کے دنیا کی محبت میں جیتے ہیں، بلکہ ان کا عرس ہوتا ہے جو دنیا میں آ کر آخرت کی تیاری کرتے ہیں، جو دنیا میں آ کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو دنیا میں بھیجا، ہم بھی دنیا کے اندر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ یہ دنیا مال جمع کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا گناہ کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا عیاشی کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا آوارگی کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا پاپ کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ ہم زمین کے اوپر پاپ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ ہم زمین کے اوپر سجدہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم زمین کے اوپر گانے سننے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ زمین کے اوپر تلاوت قرآن سننے کے لیے آئے ہیں، نعت مصطفیٰ سننے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارا سینہ فخر سے چوڑا ہوتا ہے جب ہماری قوم کے جوان نعت رسول میں مگن ہو کر جلسوں کے اندر جھومتے ہیں۔ جس طریقے سے آپ جلسوں میں نعت رسول سے دلچسپی دکھاتے ہو، کاش کہ اپنے کمرے میں جب تم تنہا رہو تو اس وقت بھی نعت سے ایسی ہی محبت ہو جیسے تم جلسے میں نعت رسول سے محبت کرتے ہو۔ خدا کی عزت کی قسم یہ بات کہہ دوں میرے جوانوں، عشق رسول کے نام پہ منافق نہ بنو۔ جلسے میں تو نعت پہ پیسے لٹاتے ہو، جلسے میں تو نعت پہ جھومتے ہو، جلسے میں تو نبی کے نام پہ جان دینے کی بات کرتے ہو، لیکن جب ہم کمرے میں اپنے کمرے میں اکیلے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں نعت یاد نہیں آتی، ہمیں رسول یاد نہیں آتے، ہمیں محبت رسول یاد نہیں آتی، بلکہ ہم گانوں میں ڈوب جاتے ہیں، غزلوں میں ڈوب جاتے ہیں، عیاشیوں میں ڈوب جاتے ہیں۔ ایک جملہ اپنے علماء کی تائید سے کہہ دوں، خدا کی عزت کی قسم جتنا پیار ہم جلسوں میں نبی کی نعت سے کرتے نظر آتے ہیں، اگر تنہائی میں کمرے میں بھی یہی کیفیت ہو تو جلسوں میں علماء کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں۔ اگر نعت کا ذوق ہی رہا تو نیند میں مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن ہماری کیفیت جلسوں میں الگ ہے، ہماری کیفیت گھروں میں الگ ہے، ہماری کیفیت لوگوں کے درمیان الگ ہے، ہماری کیفیت اپنے کمروں میں الگ ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی تنہائیوں کو بہتر کرو، اپنی تنہائیوں کو اسلامی کرو، اپنی تنہائیوں کو اچھی بنانے کی کوشش کرو۔ قرآن میں میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اے ایمان والو قیامت کے دن کے لیے تم کیا بھیج رہے ہو، کیا روانہ کر رہے ہو، اس سلسلے میں غور کرو، اس سلسلے میں فکر کرو۔ میرے بھائیوں، کیا بھیجا ہے ہم نے قیامت کے لیے، کیا بھیجا ہے ہم نے میدان محشر کے لیے، ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ وہ قیامت کا دن، وہ میدان محشر جس دن نہ ماں نے کام آنا ہے، نہ باپ نے کام آنا ہے، نہ بھائی نے کام آنا ہے، نہ کسی دوست نے کام آنا ہے۔ قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئے گا۔ جتنے تمہارے پکے اور گہرے دوست ہیں وہ سب کے سب تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اس لیے میدان محشر کی تیاری کرو۔ بس میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں، آج ہمارا تو غسل بھی درست نہیں، ہمارا تو وضو بھی درست نہیں، ہماری تو نمازیں بھی ہمیں پڑھنا نہیں آتی، بلکہ کلمہ شریف کا ہم ترجمہ بھی نہیں جانتے، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم
جنت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، ہم آنکھ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں مولانا ہم تو مخدوم صاحب کے ماننے والے ہیں، ہمیں جنت نہ ملے گی تو کس سے ملے گی؟ ہم تو غوث پاک کے ماننے والے ہیں، ہمیں جنت نہ ملے گی تو کس سے ملے گی؟ ہم نے تو علماء کے چہرے کی زیارت کی ہے، ہمیں جنت نہ ملے گی تو کس سے ملے گی؟ مگر یاد رکھو وہ صدیق اکبر جن کے بارے میں اہل سنت کا متفقہ نظریہ ہے، اجماعی عقیدہ ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، نبی کے مصلی کا پہلا امام، امت رسول میں سب سے افضل ترین ہستی، نبیوں کے بعد سب سے بڑا مرتبہ اللہ نے جس ہستی کو عطا فرمایا وہ ذات سیدنا صدیق اکبر کی ہے۔ قرآن مقدس جن کے خطبے پڑھے، توریت میں جن کا ذکر ہے، انجیل میں جس کا ذکر ہے، زبور میں جس کا ذکر ہے، وہ صدیق اکبر جب آخرت کو یاد کرتے ہیں، قیامت کو یاد کرتے ہیں، میدان محشر کو یاد کرتے ہیں تو صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ ذرا غور بھی تو کیجئے گا، جس نے اللہ اکبر علماء کو نہیں دیکھا، اللہ غور فرمائے، جس نے علماء کو یعنی جن کی جس اصطلاح میں ہم علماء استعمال کر رہے ہیں، اللہ علماء کو نہیں دیکھا بلکہ جس نے عالم ما کان و ما یکون کی زیارت کی ہے، جس نے سید الانبیاء کو دیکھا ہے، جس نے مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا ہے، جس نے رسولوں کے سردار کو دیکھا ہے، اندازہ فرمائے، ذرا غور فرمائیے، وہ صدیق اکبر جب میدان محشر کو یاد کرتے ہیں تو صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو ہے، اور آپ اپنی زبان سے کہتے ہیں کاش میں انسان بنا کر پیدا نہ کیا گیا ہوتا، میں ایک چڑیا ہوتا اور لوگ مجھے ذبح کر کے کھا جاتے اور میں بھولا بسرا ہو جاتا، چڑیا بنا دیا گیا ہوتا، ذبح کر کے کھا گیا ہوتا، لوگ مجھے کھا چکے ہوتے، تاکہ قیامت کے دن میں میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاتا، میں رب کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاتا۔ مجھے بتاؤ، جس کی صبح رسول اللہ کا چہرہ دیکھنے میں گزرتی ہے، جس کی شام رسول اللہ کا چہرہ دیکھنے میں گزرتی ہے، وہ صدیق اکبر یہ کہہ رہے ہیں کہ کاش میں انسان بنا کر پیدا نہ کیا گیا ہوتا، میں ذبح کر دیا گیا ہوتا چڑیا کی شکل میں، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاتا۔ آپ مجھے بتائیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچنے کے حوالے سے یہ باتیں کریں، اور آج اللہ ہماری زندگی گناہوں سے بھرپور ہے، برائیوں سے بھرپور ہے، عیاشیوں سے بھرپور ہے، جرائم سے بھرپور ہے۔ میرے بھائی جو بتاؤ، ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ ہم رب کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ اللہ اکبر، وہ سیدنا فاروق اعظم اللہ جن کو دیکھ کر شیطان اپنا رستہ تبدیل کر دے، وہ فاروق اعظم ایک مرتبہ سیدنا جبریل علیہ السلام کہتے نظر آئے، یا رسول اللہ اگر میں حضرت عمر حضرت نوح علیہ السلام کی عمر لے کر کے آؤں، اور یعنی 1000 سال کی عمر لے کر آؤں اور حضرت عمر کے فضائل بیان کروں تو یا رسول اللہ میری عمر ختم ہو جائے، 1000 سال کی عمر میری ختم ہو جائے لیکن حضرت عمر کے فضائل ختم نہ ہو۔ وہ سیدنا فاروق اعظم کا حال یہ تھا، آخرت کو یاد کر کے اتنا روتے تھے، اتنا آنسو بہاتے تھے کہ آپ کے چہرے پر آنسوؤں کے نشان پڑ گئے تھے۔ میرے بھائیوں بتاؤ، جن لوگوں کو رسول اللہ نے جنت کی بشارتیں دی ہو، ان لوگوں کے خوف خدا کا یہ عالم ہے، ان لوگوں کی فکر آخرت کا یہ عالم ہے، اور ہم لوگوں کا حال یہ ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری زندگی میں کوئی نیکی بھی نہیں ہے، ہماری زندگی میں کوئی عمل بھی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ہم لوگ بے فکر ہیں۔ آپ نے اللہ اکبر سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم کا ذکر سنا، اب آئیے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ جن کے نام سے آپ نے کانفرنس رکھی ہے، وہ سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ عشاء کی نماز پڑھا رہے ہیں، اور نماز عشاء پڑھاتے ہوئے آپ نے سورہ زلزال کی تلاوت کی ہے۔ سورہ زلزال کی تلاوت کرتے ہیں، زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا یومئذ تحدث